کوئی بات کرنے پہ آتا ہے تو 3 MPO 4 شیڈول FIR آج بھی بہت فعال ہے. کوئی بات کرے تو 3 MPO میں اندر کر دیتے ہیں, 4 شیڈول میں اندر کر دے, 4 شیڈول کے ذریعے اس کو لگام دینے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے اوپر مقدمات ڈالتے ہیں. میں خود MP ہوں, مجھ پہ میں نے صوبائی اسمبلی میں تقریر کی, گوادر میں میرا FIR کیا کہ آپ نے اسمبلی میں یہ بات کی ہے. یعنی وہ پہلی دفعہ ایک ممبر صوبائی اسمبلی کو اسمبلی کے اندر تقریر کرنے پر اس کا گوادر میں FIR ہو جاتا ہے. ممبر صوبائی اسمبلی, حالانکہ میں نے چوک میں تقریر نہیں کی تھی, کوئی روڈ بند نہیں کیا تھا, میں نے اسمبلی کے اندر تقریر کی تھی. اسمبلی کے اندر کسی کا FIR ہوتا ہے, لیکن میرا گوادر میں, میرا اپنا حلقہ ہے, وہاں گوادر میں میرا FIR ہوا. یعنی بات کرنے کی آج بھی بلوچستان میں آزادی نہیں ہے, نہ اسمبلی کے اندر آزادی ہے نہ اسمبلی کے باہر آزادی ہے. لیکن ہماری ذمہ داری انشاءاللہ, ہمیں اس خوف کے ماحول میں, مایوسی کے ماحول میں, یہ جو ڈکٹیٹرشپ کا جو آمریت کا دور ہے, نام نہاد جمہوریت تو ہے لیکن بدترین آمریت ہے. آج نہ عدلیہ آزاد ہے, نہ میڈیا آزاد ہے, نہ سیاست آزاد ہے, نہ پارلیمنٹ آزاد ہے, نہ حکومت آزاد ہے, کچھ بھی آزاد نہیں ہے. پورا مفلوج نظام ہے یہاں, پورا مفلوج. اگر آزاد ہے تو قاتل آزاد ہے, منشیات فروش آزاد ہے, اغواکار آزاد ہے, مافیا آزاد ہے, ٹرالر مافیا آزاد ہے, ڈرگ مافیا آزاد ہے, لیڈ مافیا آزاد ہے. یہ آزاد ہے, لیکن سیاسی کارکن اور باقی نہ میڈیا نہ عدلیہ کوئی آزاد نہیں ہے. اس لیے کسی نے درست کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو شادیال بنایا جائے, اس لیے کہا تھا کہ اس کو وہاں وہ انصاف ہی نہیں ہے تو ظاہر شادیال ہی بنا دیں. تو آج کے مناسبت سے میرا یہی پیغام ہے کہ 26 دسمبر 2022 کو جو گوادر کے عوام نے مزاحمت کی, انہوں نے قربانی دی, میں گوادر کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں, ماؤں بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں, وہاں کے نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ عزم کا بھی اظہار ہم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو مزاحمت کا کام ہے, جمہوری مزاحمت کا, ہم پرامن جمہوری مزاحمت کرتے ہیں, ہم آئین کے دائرے میں کرتے ہیں. پاکستان کا آئین جو ہمیں اجازت دیتا ہے اسی دائرے میں کرتے ہیں. جب کوئی ادارہ, کوئی طاقتور طبقہ بندوق کے زور پر سیاسی سرگرمیوں کو روکتا ہے یا جمہوری جد و جہد کو روکتا ہے, سیاسی کارکن کو روکتا ہے, وہ لامحالہ تشدد چاہتا ہے, وہ سیاسی عمل کو جو روکتا ہے وہ بدامنی چاہتا ہے. تو بلوچستان کا اور پاکستان ایک سیاسی عمل کے ذریعے سے ہم ملک میں شامل ہوئے ہیں, اور پاکستان ایک سیاسی عمل میں آزاد ہوا ہے. تو پاکستان کا استحکام سیاسی عمل میں ہے, سیاسی جد و جہد میں, سیاسی سرگرمیوں کی سرپرستی کرنے میں, سیاسی ماحول بنانے میں. سیاسی کارکن ہی بلوچستان اور پاکستان کو ترقی دے سکتا ہے, کوئی بندوق والا نہیں دے سکتا. بندوق مارنے کا کام کرتا ہے, بچانے کا کام نہیں کرتا. اس لیے آج بھی جو بلوچستان میں آج ایک آزادی نہیں ہے, ہماری بچیاں کوئٹہ کے جیلوں میں ہیں, اور سیاسی کارکن بالکل خوف کے ماحول میں, سیاسی کارکن بات نہیں کر سکتا ہے, سیاسی کارکن پر آج پریشر ہے, سیاسی جماعتیں بالکل پریشر میں ہیں, حکومت پریشر میں ہے, حکومت آزادانہ طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے. مجھے وزراء کرام سے میں خود ملتا ہوں, ہر وزیر سے الگ الگ ملتا ہوں, تو تمام وزراء کرام ہم سے زیادہ مظلوم ہیں, ہم سے زیادہ ان کے لیے بات کرنے کی ضرورت ہے, ان سے زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان سے ملتے ہیں تو ہمیں تو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کا شکر ہے ہم آزاد ہیں, وہ تو اٹک بیٹھک میں بھی اجازت لیتے ہیں. اس لیے جو وزراء ہو, باقی جو پورا بلوچستان ایک مفلوج بنا ہے, تو آج کی مناسبت سے جو 26 دسمبر ہے, جو گوادر کے عوام نے جو مزاحمت کی, جد و جہد کی, ہمیں لوگوں نے جیل میں ڈالا, عوام نے ہمیں ایوان میں بھیجا, اور اب بھی آج بھی ہم میدان میں بات کر رہے ہیں. ہم اسمبلی کے اندر نہ جھکے ہیں, نہ بیکے ہیں, نہ خاموش ہیں, نہ گونگے ہیں, اور نہ ہمیں کوئی پریشر دیتا ہے, نہ کوئی بلیک میل کر سکتا ہے, نہ ہمیں اس بات پر بلیک میل کر سکتا ہے کہ PSD پہ فنڈ نہیں دو گا خاموش ہو جاؤ, یا فلاں میں آپ خاموش ہو جاؤ. نہ کسی سے بلیک میل ہوئے ہیں, نہ ہوں گے, نہ کسی سے ڈرے, نہ ڈریں گے. بلوچستان ہمارا صوبہ ہے, ہم سیاسی کارکن ہیں, ہم پہلے بھی ہم نے جد و جہد کی, اب آئندہ بھی جد و جہد کریں گے, آئندہ بھی اپنے بلوچستان کے حقوق کے لیے بات کریں گے. ہم جیلوں میں گئے, آئندہ بھی جیل جانے کے لیے تیار ہے. کرائم برانچ لے گئے, آئندہ بھی کرائم برانچ جانے کے لیے تیار ہے. ہمیں مقدمات, آئندہ بھی ہم تیار ہیں. ہم بلوچستان میں, ہم سیاسی کارکن ہیں, کسی صورت ہم خوفزدہ بندوق کے دور پر یا ہمیں لوگوں کو خوفزدہ کر کے, مقدمات سے ڈرا کر کے, لوگوں کو 3 MPO یہ 4 شیڈول اور مقدمات سے ڈرا کر کے ہم بلوچستان کسی کے حوالے نہیں کریں گے. اس لیے آج میڈیا کے سامنے, اس لیے میں سفر میں تھا, کیونکہ میں وہاں مسلسل سفر کی وجہ سے کچھ گوادر پروگرام نہ کر سکے, وہاں پروگرام ساتھی کر رہے ہیں. میں مناسب سمجھا کہ میں ہب میں ساتھیوں میں آپ کے ذریعے میں اپنا پیغام پورے بلوچستان میں
پورے پاکستان کے لوگوں کو, عسکری اداروں کو, تمام لوگوں کو پیغام دیں کہ بلوچستان اور پاکستان کا حل سیاسی عمل ہے, سیاسی جدوجہد ہے, جمہوری جدوجہد ہے. اس راستے کو مت روکو. سیاسی عمل کو روکو گے تو غیر جمہوری قوتیں آگے آئے گی. سیاسی عمل کو روکو گے تو پھر انتشار ہوگا. سیاسی عمل کو روکو گے فساد ہوگا. سیاسی عمل کو روکو گے تو آپ تشدد کا راستہ لوگوں کو دھکیلو گے, لوگوں کو پہاڑ کی طرف دھکیلو گے. لوگ سڑکوں کی سیاست اچھا ہے یا پہاڑ کی جو اچھا ہے؟ تو سڑکوں پہ لوگوں کو کام کرنے دو, سڑکوں پہ جدوجہد کرنے دو, سڑکوں پہ جمہوری آزادی لوگوں کو دو. کیوں لوگوں کو مفلوج کرتے ہو, بات نہیں کرنے دیتے ہو, لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو؟ کارکن کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں, مجھے پتہ ہے, صحافیوں کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں. میں تو کوئی سیاسی کارکن ہوں بھائی, ممبر صوبائی اسمبلی ہوں. آپ صحافیوں کو فون کر کے بتاتے ہو کہ اس کے ساتھ میں کوئی پہاڑ سے آتا ہوں, میں کوئی ڈرگ مافیا ہوں, میں کوئی لینڈ مافیا ہوں, میں کوئی زمین قبضہ کرتا ہوں, میں پاکستان کو نہیں مانتا, میں پاکستان کا وفاداری کا حلف میں نے اٹھایا ہے, میں کوئی چور ہوں, میں کوئی کرپشن کرنے والا ہوں, میں کوئی کمیشن خور ہوں, میں نے کوئی مالات بنائے ہیں, میں نے کوئی جائیداد بنائے ہیں, یا میں نے کوئی چوری کرتا ہوں, یا پاکستان IMF کا مقروض ہم نے بنایا ہے, پاکستان دیوالی ہم نے کیا ہے, پاکستان کو 16 دسمبر 1971 کو ہم نے توڑا تھا, یا پاکستان کو آج مایوسی ہے ہم نے کیا ہے. ہم اتنے مجرم ہیں کہ جو ہے نا, آپ صحافیوں کو سب کو فون کر کے کہتے ہو کہ کس کے پہلا بیان چلاؤ پہلا نہیں چلاؤ. مجھے سب پتہ ہے کہ جب بھی جاتے ہیں لوگوں کو فون کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے فلاں کے ساتھ یہ کرو, فلاں کے ساتھ یہ کرو, فلاں کی یہ کاٹ دو, وہ کاٹ دو, یہ کرو, وہ کرو. تو انشاءاللہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خوفزدہ ہے سیاسی کارکن سے لوگ, قوتیں سیاسی کارکن سے خوفزدہ ہوتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم سیاسی کارکن, ہم کوئی جاگیردار نہیں ہیں, امیر نہیں ہیں, سرمایہ دار نہیں ہیں, نوابزادے نہیں ہیں, سردارزادے نہیں ہیں, صنعتکار کے بیٹے نہیں ہیں, ہم کوئی جاگیردار کے بیٹے نہیں ہیں, ہم سیاسی کارکن ہیں. ہم انشاءاللہ بلوچستان کے اندر اپنی سیاسی سرگرمی جاری رکھیں گے, جدوجہد کریں گے. اور میں ان قوتوں کو پیغام دیتا ہوں, سیاسی عمل کو آپ روک نہیں سکتے. آپ کی مقدر میں ناکامی ہے. جنرل ضیاء الحق ناکام رہا, جنرل پرویز مشرف ناکام رہا, جنرل ایوب خان ناکام رہا, جنرل یحییٰ خان ناکام رہا. تمام جو رہے وہ ناکام رہے, اور ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان کا کوئی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. سیاسی کارکن زندہ رہے گا, سیاسی مزاحمت زندہ رہے گا, جمہوری مزاحمت زندہ رہے گا, اور سیاسی جماعتیں ہی انشاءاللہ اس ملک کے ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے. مولانا صاحب, آپ خود اپوزیشن میں ہیں اور اچھے خاصے جو ہیں آپ کے MP ہیں, لیکن ایز اے اپوزیشن لیڈر جو آپ کی جمعیت کے, اس کی طرف سے ایک توانا آواز ہمیں نظر نہیں آتا. کرپشن جو ہے عروج پہ ہے, نوکریاں اناؤنس ہوتی ہیں پھر کینسل کی جاتی ہے, نوجوانوں میں ایک مایوسی ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک دوستانہ اپوزیشن ہے, یا آپ کے جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل دوستانہ اپوزیشن ہے. ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو جذباتی کریں, اپوزیشن کو اشتعال دلائیں, ان کو ذرا آکسیجن دے دیں. آپ کی بات درست ہے کہ اپوزیشن مجھے بھی لگ رہا ہے کہ فرینڈلی ہے. مولانا صاحب, حق دو تحریک کے جو مطالبات تھے وہ کس حد تک اس کو منوانے میں یا کامیاب ہوئے ہیں, یا اس تحریک کا آگے چل کر کیا کردار ہوگا بلوچستان؟ دیکھیں, ایک سیاسی کارکن کا کام تو جدوجہد ہے, عمل درآمد کرنا تو حکومتوں کا کام ہے. ہم نے ٹرالر مافیا کے خلاف ہم نے کی, اب تک ہم کر رہے ہیں. تو ٹرالر مافیا میں 100% تو ہم کامیاب نہیں ہو سکے ہیں اب تک. لیکن یہ نہیں ہے کہ پریشر ضلع لسبیلا میں کچھ زیادہ ہے, اس پہ پریشر کم ہے, لیکن ضلع گوادر میں پریشر زیادہ ہے. وہاں ٹرالر کی پہلے کی مناسبت کم ہے لیکن اب بھی ہے. لیکن ضلع لسبیلا میں ٹرالر مافیا عروج پر ہے, یا سمندری نسل کشی زیادہ ہے, کیونکہ یہاں پریشر لوکل سطح پر بھی کم ہے, حکومت کا وہ توجہ بھی نہیں ہے, اور ماہی گیروں کی طرف سے بھی وہ پریشر نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اسی طرح بارڈر کی بندش ہے, ہمارا بارڈر کا کاروبار ہے, وہ بار بار قدغنیں لگاتے, اس کی پابندی تاحال اب بھی ہے, اس میں بھی لوگوں کو مشکلات ہیں, اس میں بھی ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں. چیک پوسٹیں پہلے ختم ہو چکی تھیں, اب چیک پوسٹیں دوبارہ سر اٹھانے شروع کر دیا ہے, یا وہ بہانے کرتے ہیں کہ حالات خراب ہیں وغیرہ, پھر شاہراہوں پہ چیک پوسٹیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اسی طرح پھر لوگوں کی تذلیل کا ہے. یعنی بیچ میں ایک گیپ آیا تھا 6-7 مہینے, جو 300 چیک پوسٹیں ہٹائی گئی تھی, کچھ قدرے لوگوں کو راحت تھی, لیکن اب وہی حالات پھر دوبارہ آ رہے ہیں. لیکن عقد التحریک کے جو مطالبات ہم نے حکومت کے سامنے رکھے تھے, حکومت ظاہر عمل درآمد نہیں کیے. ہم تو مسلسل اب بھی میدان میں ہیں. اسمبلی کے اندر 1.5 سال میں آپ دیکھیں گے
कि हर इजलास में उन्हीं हुकूक की हम बात कर रहे हैं। असम्बली के अंदर जो डिमांड थे हुकूमत से हमने एग्रीमेंट किए थे, हमने हर इजलास में कोई एक इजलास ऐसा नहीं था जिसमें हमने कोई एहतजाज ना किया हो, अपनी बात ना की हो, और मुसलसल इस पर बात कर रहे हैं। जाति का सवाल कोई सख्त सवाल करे ना, कोई सख्त। पूरा मुल्क ने जिक्र IMF के हवाले किया है, तो मुल्क IMF के हवाले नहीं है। आया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये जो बिजली का बिल है, बिजली का जो टैक्स लगाता है, कौन लगाता है? शहबाज शरीफ लगाता है, IMF लगाता है। चावल पे टैक्स कौन लगाता है? कौन लगाता है? जो हुकूमत जो है ना यूटिलिटी बिल पे टैक्स लगाने का आज़ाद ना हो, और 14 अगस्त जश्न मनाते हैं। शर्म भी नहीं आती इनको कि जो अपने टैक्स, बिजली का टैक्स लगाने में आज़ाद नहीं है और IMF का ग़ुलाम है और IMF के मर्ज़ी पे लगाते हैं। इसलिए PIA समेत पूरा पाकिस्तान IMF के यहाँ गिरवी रखा हुआ है, उसके हाथों में है। तमाम फैसले पॉलिसी उसी के चलते हैं। ये तो PIA हो, स्टील मिल हो, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। आपके तमाम एयरपोर्ट्स, तमाम शाहराएँ, तमाम मोटरवेज, तमाम आपके एयरपोर्ट्स, पूरा मुल्क आपका IMF के यहाँ गिरवी रखा गया है। तो इसलिए ये PIA बहुत छोटी चीज़ है। थैंक यू सर।